ایک تفصیل. تو یہ لوگ وہ ہیں جن کا راستہ سیدھا راستہ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے تو اللہ نے نمونے بھی تو بنائے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلو، ان کی پیروی کرو. فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ فرماتا ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کہنا مانا جائے، ان کا اونچی. تو رسول کا کہنا ہی نہ مانے تو کہیں کہ نہیں جی رسول کی بات نہیں کرو، صرف اللہ کی بات کرو، تو پھر یہ قرآن کا انکار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم قرآن چھوڑ کر سیدھی راہ چل سکتے نہیں، اسی طرح نبی کو چھوڑ کر بھی سیدھی راہ چل سکتے نہیں. میں نے آپ کو یہ باتیں بار بار سنائی ہیں. اچھا جی، نماز قرآن میں تقریباً 700 جگہ حکم ہے نماز کا. میں پوچھنا چاہتا ہوں نماز کیسے پڑھنی ہے؟ قرآن والی نماز مجھے کوئی پڑھ کے دکھائے. آپ جتنے ہو یا دنیا میں جتنے ہیں، کچھ لوگوں نے نماز کے آپ دیکھیں گے ان کی حرکات مختلف ہوں گی. مجھے دکھائیں کہاں سے نکالی ہے. ہم لوگ حنفی حضرات جو نماز پڑھتے ہیں کانوں تک ہاتھ اٹھائے، ناف کے نیچے باندھے، کھڑے ہو کر جس ترتیب سے پڑھا، پھر رکوع کیا، پھر قومہ کیا، پھر سجدہ کیا، پھر جلسہ، پھر سجدہ، پھر کھڑے ہوئے. 4 رکعتیں پڑھی، 2 قعدے ہیں، کسی میں 1 قعدہ ہے. یہ نماز کی ترتیب ساری مجھے جس طرح کرتے ہو سب دکھاؤ نا. قرآن میں ملتا ہے؟ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ایسے پڑھو. جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے، اونچی کہیں یہ لفظ، دیکھو ایسے پڑھو. عجیب بیان ہے. یہ نہیں فرمایا صلو کما اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھو. ویسی کوئی پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا جیسے پڑھتے ہوئے دیکھو، میری اداؤں کی نقل کرو. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، صحابہ نے دیکھی، حدیثیں موجود ہیں. ہم اس طرح کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو. نماز کیسے قائم کریں؟ حضور نے بتا دیا جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھو. تو نبی کو چھوڑ کے نماز پڑھ سکتے؟ اونچی 32 جگہ قرآن میں زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے، جیسا کہ بتایا جاتا ہے. زکوٰۃ دو، کب دینی ہے، کتنے پر دینی ہے، تفصیل دکھا دو. آپ 100 روپے پہ 2.5 روپے دیتے ہو، ذرا دکھاؤ مجھے قرآن میں ہے کوئی تو دکھائے. نبی نے بتایا. نبی کو چھوڑ کر اس حکم پر بھی عمل ہو سکتا نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر اسلام کی بات کی جا سکتی نہیں. سیدھا راہ، سیدھا راستہ کون دکھائے گا؟ نبی. بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے. تو نبی کا دکھانا کس کا دکھانا ہے؟ اللہ. وہ جو کہتے ہیں نبی نہیں دکھا سکتا، نہیں، اللہ ہی دیتا ہے جس کو ہدایت دیتا ہے، نبی ہدایت نہیں دے سکتا. تو پھر اللہ نے بنایا کیوں؟ اللہ تو خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ آپ ہر قوم کے ہادی ہیں. تو انہوں نے سمجھا نہیں ہے. اللہ تعالی خالق ہدایت ہے، ہدایت کا بنانے والا، وہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور نبی اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے. نبی کو اللہ نے دینے والا بنایا ہے. نبی کو ہادی اللہ نے بنایا، وہ خود سے ہادی نہیں ہے. ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. میں نے آپ کو مثالیں دے کر سمجھایا. اب وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ ہدایت دے سکتے تو فلاں کو دے دیتے، اپنے رشتہ دار ان کو یاد آ جاتے ہیں.
ابو جہل کو کیوں نہیں دی، فلانے کو کیوں نہیں دی، فلانے کو کیوں نہیں دی. بڑا درد اٹھتا ہے ان کو کہ ہمارے. تو میں نے آپ کو بتایا خود تھانوی صاحب نے لکھا میری کتاب رضا کی زبان تمہارے لیے، اس میں تھانوی نے لکھا کہ حضور اگر قوت باطنی سے کام لیتے تو مجال تھی ابو جہل کی کہ ایمان سے رہ جاتا. یعنی حضور اگر چاہتے تو کوئی بھی محروم نہیں، مگر حضور نے اسی کو چاہا جس کو اللہ نے چاہا. تو نبی کی شان کا انکار کرنے والا اللہ کی عطا کو سمجھتا نہیں. میں پھر سنا دیتا ہوں. آپ میں سے کوئی صاحب کارخانہ بنا لے اور کسی ایک کو انچارج انگلش کا لفظ ہے کہ آپ نے اس کو اختیارات دے کے بھئی تم میری طرف سے میرے نمائندے ہو. 500 آدمی ہے، 1000 آدمی کارخانے میں کام کر رہا، آپ نے اعلان کر دیا مجھ سے جس نے جو کچھ لینا ہے اس سے لے لے، پرچی میں کاٹوں گا، دے گا. یہ خازن ہے، میں نے اس کو خزانہ بھی دے دیا، اختیارات بھی دے دیے، پرچی مجھ سے لے لو اور چیز اس سے لے لو. لوگوں نے لائن لگا لی، پرچی لاتے جا رہے ہیں، وہ انچارج دیتا جا رہا ہے. وہ لائن لگی دیکھ کر ایک آدمی بغیر پرچی کے لائن میں لگ گیا. جب وہ اس کے پاس پہنچا کہ مجھے دو، اس نے کہا پرچی کہاں ہے؟ جی پرچی نہیں ہے. دو. اس نے کہا میں پرچی کے بغیر دیتا نہیں. پرچی لے آؤ، لے لو. انہوں نے کہا جی پرچی تو نہیں ہے، بس دے دو. کہا نہیں. وہ باہر جا کے کہے کہ دے ہی نہیں سکتے، دے ہی. اس کا کہنا صحیح ہوگا؟ اونچی گئی ہے. اس نے کہا اگر دے نہیں سکتے ہیں تو یہ ہم کو کیسے مل گیا ہے؟ نہ دینا اور ہے، نہ دے سکنا. سمجھ آ گئی؟ نہ دینا اور بات ہے، نہ دے سکنا اور بات ہے. اگر نہیں دے سکتے تو یہ باقی سب کو کیسے مل گیا ہے؟ شور مچائے جی دے ہی نہیں سکتے، تو اگلے جن کو ملا وہ کہیں گے دیکھیے ملا ہے. قصہ مختصر سمجھنے کے لیے بات بلا تشبیہ. اللہ نے نبی کو ہادی بنا کر بھیج دیا. میں خالق ہدایت ہوں، محبوب سے لے لو جس نے جو لینا ہے، جس نے جو لینا ہے میرے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لے لو. ہم نے لائن لگا لی. اگلے کہہ رہے ہیں جی اگر دے سکتے تو ابو جہل کو کیوں نہیں دی، عتبہ کو کیوں نہیں دی، شیبہ کو کیوں نہیں دی. اپنے سارے رشتہ دار ان کو یاد آتے ہیں، ان کے نام لیتے ہیں. کیوں نہیں دی ان کو؟ اگر دے سکتے تھے. بحث کرنے لگ جائیں، 1 دن 2 دن مہینہ سال بحث کریں گے. آخری جملہ کیا ہوگا؟ ساری بحث کرنے کے بعد آخری جملہ یہ ہوگا کہ اللہ نے چاہا نہیں. چاہا نہیں. ہدایت دینے والا اللہ ہے، اللہ نے نہیں چاہا اس لیے نہیں ملی. آخری جملہ ان کا یہی ہوگا. تو جب تم آخری جملے پہ جا رہے ہو، میں پہلا ہی وہی کہہ رہا ہوں. تم نے یہی کہہ دیا نا کہ اللہ نے نہیں چاہا اس لیے نہیں ملی. تو میرا جواب بھی یہی ہے کہ جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو مصطفیٰ نے بھی نہیں چاہا. سمجھ آئی بات؟ اللہ جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو مصطفیٰ نے بھی. جس کے لیے اللہ نے پرچی نہیں بنائی حضور نے اس کو دیا نہیں. اب یہ کہ جی نبی کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے یا نہیں، اس کا جواب آپ کو ذہن میں ہوگا مگر قریب نہیں ہے، تو میں لے آؤں. حضرت عمر کے لیے اللہ نے نبی کی بات
قبول فرمائی یا نہیں؟ یا اللہ مکے میں 2 شخص ہیں، اثر والے ہیں، ایک کا نام عمر بن حشام ہے، ایک کا نام عمر بن خطاب ہے، ان 2 میں سے ایک دے دے۔ حضور نے دعا فرمائی، اللہ یہ 2 با اثر ہے، ان میں سے ایک دے دے۔ اللہ نے فرمایا محبوب جس کو چاہو لے لو، جس کو چاہو۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود، خاص طور پر حضور نے حضرت عمر بن خطاب کے لیے دعا کی، یا اللہ عمر بن خطاب دے دے، اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عزت دے۔ ادھر دعا کی، ادھر حضرت عمر ملے یا نہیں؟ اونچی۔ تو نبی نے جس کو چاہا اس کو ہدایت ملی یا نہیں ملی؟ تو جو کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس بات کا کیا جواب دیں گے؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے۔ اچھا، جبریل امین آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ آ چکے، بیت المقدس قبلہ اول مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے۔ جبریل سے کہا حضور نے، میں چاہتا ہوں، میں زور سے اس لفظ پہ ذرا دھیان دیجئے گا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا قبلہ کعبہ ابراہیمی بن جائے، ہمارا قبلہ کعبہ ابراہیمی بن جائے۔ جبریل گیا بارگاہ الہی، حضور نے نماز شروع کر دی، مسجد اقصی کی طرف قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جبریل گیا ہوا ہے، حضور اوپر دیکھ رہے ہیں، ابھی تک آیا نہیں، نماز میں اوپر دیکھ رہے ہیں۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، قرآن پڑھئے، حضور دیکھ رہے ہیں، جبریل آیا نہیں۔ 2 رکعتیں حضور نے پڑھنی، جبریل آ گیا۔ اللہ فرماتا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب تم جدھر منہ پھیر دو گے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ اللہ نبی کے چاہنے سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، آواز لگائیں۔ تو وہ جو کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، تو کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ نبی نے جدھر منہ کیا۔ میں اگر حضور کی چاہت کی باتیں، حضور نے کیا کیا چاہا، رب نے کیا کیا کیا، بارش نہیں ہے، حضور نے چاہا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بارش ہو رہی ہے، حضور نے چاہا رکی یا نہیں رکی؟ سورج کو لوٹایا یا نہیں؟ چاند کے 2 ٹکڑے کیے یا نہیں کیے؟ تو نبی کے چاہنے سے جو کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، کدھر جائیں گے یہ؟ انہوں نے نبی کو شاید اپنے جیسا سمجھ لیا، معاذ اللہ۔ تو یہ بات اس لیے کی کہ کچھ کہتے نہیں جی اللہ ہی ہدایت، بلا شبہ اللہ کے بغیر ہم سوچتے بھی نہیں۔ جس کسی کو جو کمال ملا ہے نبی کے طفیل ملا ہے، مگر دینے والا رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ وہی بات، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے، یہ ہے رزق اس کا ہے کھلاتے، یہ ہے اس کی بخشش، ان کا صدقہ، اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے دلاتے، یہ ہے دیتا وہ ہے دلاتے۔
بات صاف ہے، واضح، کوئی اس میں شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب کوئی سمجھنا ہی نہ چاہے، کسی کی کھوپڑی کام ہی نہ کرے تو کیا کرے؟ تو ہمیں یاد رکھنا ہے اللہ تعالی ہی کی عطا، اسی کا کرم۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کی آیت فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ اللہ فرماتا ہے اور ان قریب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو نبی کی رضا، صبر، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ اپنے حبیب کی رضا چاہتا۔ قرآن ہی کا بیان۔ تو اب سیدھی راہ دکھانے والا کون ہے؟ نبی، اللہ کی عطا سے اللہ چلاتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ نبی نہیں چلاتا تو ایسی بات۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اسی کے لیے اللہ تعالی کی عطا ہے کہ اللہ نے اپنا حبیب دے دیا جو سیدھی راہ چلاتے ہیں۔ سیدھی راہ، تو نبی کو چھوڑ کر سیدھی راہ کا کوئی تصور۔ یہ اتنا بیان، ابھی صرف اس کی مزید تفصیل ہے، وہ آپ انشاءاللہ آتے رہتی آیتیں سنتے رہتے ہیں۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ نبی نہیں کرتا تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا۔ پہلے سن لیا، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اب اس بیان کے بعد فرمایا اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالرسول، اور رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے حکم مانا، اور ہم نے حکم۔ ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، پھر کچھ ان میں کے اس کے بعد پھر جاتے ہیں۔ اتنا کہہ کے پھر پلٹ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک یہودی کعب بن اشرف، یہ اس کے حوالے سے بیان سن لیجئے۔ یہ آیت منافق کے بارے میں نازل ہوئی۔ کس کے بارے میں؟ اور ابھی میں نے آپ کو بتایا تین طرح کے انسان، ایک مومن، ایک کافر، اور ایک مومن کے ظاہر بھی ایمان، باطن بھی ایمان، کافر کا ظاہر بھی کفر، باطن بھی کفر، منافق کا ظاہر ایمان، باطن کفر۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اس کا ایک یہودی سے زمین کا جھگڑا تھا، جائیداد کا، اور اس جھگڑے کے وجہ یہ منافق کی ضد تھی، حالانکہ وہ زمین جو تھی وہ یہودی کی تھی، وہ سچا تھا، اور منافق جھوٹا تھا۔ یہودی بھی جانتے تھے، دوسرے بھی جانتے تھے کہ نبی کی بارگاہ میں جائیں گے تو نبی سچ سچ بات کریں گے، وہ کوئی ان کی عدالت میں بات جائے گی تو فیصلہ حق ہوگا، سچ ہوگا، ادھر ادھر کی بات نہیں ہو۔ ان کی عدالت حق و صداقت کی عدالت ہے۔ اس یہودی نے اس منافق سے کہا تو مانتا نہیں ہے تو کسی سے فیصلہ کروا لے۔ وہ یہودی اس بات پر جب اس نے یہ تجویز دی، منافق راضی ہو گیا۔ یہ منافق کیا سمجھتا تھا، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اندر سے نہیں ہوں تو وہ نبی کو تو نہیں پتا ہوگا، اور یہ یہودی ہے تو نبی مجھے اہمیت دیں گے، اس کو اہمیت نہیں۔ اس نے اپنے طور پر یہ سمجھا، حالانکہ نبی حق کی بات کرتے ہیں، کوئی کسی کی طرفداری کی بات نہیں۔
منافق نے کہا ٹھیک ہے چلتے، چلو نبی کے پاس چلتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، آ کر سارا جو بھی تھا مقدمہ پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ جو مقدمہ میرے پاس لائے ہو، جو کیس لائے ہو، اس میں یہ یہودی سچا ہے، اور منافق سے کہہ دیا تمہاری بات، تمہارا دعویٰ درست نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور حکم مانا۔ باہر نکلے، باہر نکل کر اس منافق نے کہا مجھے نبی کا فیصلہ منظور۔ اللہ فرماتا ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، پھر کچھ ان میں کے اس کے بعد پھر جاتے ہیں۔ یہ شخص اپنے آپ کو مومن کہتا تھا، باہر نکل کر اس نے کہا مجھے نبی کا فیصلہ منظور نہیں۔ وہ یہودی ہے۔